بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777۔ فتاوی آن لائن اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، وحدت امت کے داعی، میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق مدج اللہ علی ہے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 080011777۔ جی مولانا، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا چند تحریری سوالات سے جو ای میل کے ذریعے ہمیں آتے ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو ایک بھائی نے ہمیں سوال پوچھا ہے کہ پرائز بانڈ میں نکلنے والا انعام جو ہے وہ شرعی اعتبار سے کیا وہ ہمارا ہی مال ہے، ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ جواب مرحمت فرمائیں۔ یہ کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا طفیل بول رہا ہوں دبئی سے۔ جی رانا صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سے پہلے تو آپ کو مفتی صاحب کو بہت بہت مبارک ہے۔ آپ واقعی یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں امت کو اکٹھا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے۔ جزاکم اللہ واسن۔ اور مفتی صاحب سے میں نے چھوٹے سے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ میں ابھی عمرے پہ گیا تھا تو عمرے کے دوران بھی بچے ہوتی ہے کہ جسم کا کوئی بال ہے تو یا کوئی مسئلہ اس طرح کا کوئی ہے اور خوشبو نہیں لگانی، صابن سے نہانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا نے آپ کا سوال سن لیا ہے اور جواب دے رہے ہیں آپ کے لیے۔ رانا صاحب ذرا رکیے گا۔ ٹھیک ہے، رانا صاحب کا مولانا دبئی سے ہمیں کال کر رہے ہیں۔ رانا طفیل صاحب ایک تو آپ کو مبارکباد اور درازی عمر کی دعا دے رہے ہیں اور آپ کے پروگرام سے بڑے خوش اور مطمئن ہیں۔ رانا صاحب کو اللہ خیریت سے رکھے۔ اور ان کا سوال پہلا یہ ہے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو کافی پابندیاں ہوتی ہیں احرام کی حالت کے اندر، تو بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ عمرے کی حالت کے اندر بھی جب احرام باندھا ہو تو وہی پابندیاں ہمیں کرنی پڑتی ہیں؟ یہی سوال ہے نا رانا صاحب آپ کا؟ جی ٹھیک ہے، جواب دیں گے مولانا۔ پابندیاں تو حج اور عمرہ دونوں کی رانا صاحب ہے کہ کچھ پابندیاں لوگوں نے آپ ہی بنا دی ہے نا۔ مثال کے طور پر یہ ہو کہ بال نہ کوئی ٹوٹ جائے، حالانکہ منع تو رانا صاحب صرف ہے کہ کینچی یا اس طرح سے خود کوئی آدمی حجامت کرے نا، اپنی بال کاٹے ساری یا داڑھی کے یا بروں وغیرہ کے، وہ حرام ہے۔ آپ دوسرے نمبر سے کریں۔ چلے دوسرے نمبر سے کر لیں کال۔ اگر پھر آپ کو شاید ایسا ہے کہ کال تھرو نہ ہو تو انتظار بھی کر لیجئے۔ جی ٹھیک ہے، چلے پرائز بانڈ والے سوال کو نکال لیں۔ پرائز بانڈ ٹھیک ہی ہے، جس کا نکلتا وہ دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جی پوچھئے۔ الحمدللہ پوچھیں آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی اور یہ میرے رسول کا فرمان نہیں ہے کیونکہ تمہیں یہ بات کرا دیں گے، جبکہ اہل سنت والجماعت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام جو سیدہ کی مرادی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کی مرادی والی بات حدیث میں صحیح نہیں ہے، وہ امام کی طرح شاذ نوری کی تحریر ہے۔ اور بات بات یہ کہتے ہیں کہ مرادی اگر تھی تو لوگوں کو پتہ کیسے چلا، سیدہ تو پتہ نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو پتہ کیسے چلا یہ طرف لوگوں کی گمان ہے۔
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ نے تو میرے بھائی دفتر کھول دیا ہے 13-14 سال سے لڑائی اور اختلافی چلا آ رہا. آپ کو چاہیے کہ اس بارے میں نا کوشش کر کے یہ بچے جو میری تقریر ریکارڈ کرتے ہیں ان سے اس پر جو میں نے مفصل خطبے دیے ہیں نا وہ آپ حاصل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سنیں گے نا مسئلے حل ہو جائیں گے. باقی جو کہتے ہیں نا کہ سیدہ نے دعویٰ کیا ہبا کا، ایک تو آپ ہی بول رہے ہیں ہم لوگ ذرا باغے پڑے. آپ نا باغ کا کریں، باغ کا مسئلہ نہیں تھا، نہ کوئی 2-4 لوگوں کی بات تھی. یہ پورا علاقہ تھا، ایک ریاست تھی پوری. خیبر کا حشر دیکھنے کے بعد نا یہ فضل کے لوگوں نے خود پیشکش کی کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے. آدھا علاقہ ہمارا جو ہے نا ہم بطور خیر اسلامی حکومت ہوئی وہ آدھا علاقہ تھا چشمے اور باغات، بہت زرخیز ریاست تھی، اسٹیٹ تھی. یہ باغ جو کہتے ہیں نا بالکل لوگوں نے غلط بات محسوس کری، باغ نہیں تھا. دوسرا جو ہے نا ہبا کا دعویٰ، انہوں نے کہا رسول اللہ گفٹ کر کہتے ٹھیک ہے شیعہ سنی دونوں کے سامنے اس قسم کی باتیں لکھی اور گواہ مانگے گئے، انہوں نے جرا کر دی. یہ کہانی تو ہے بات ہے، میں خلاصہ ہی بیان کر زیادہ تو اسی تقریر سے پیدا ہوگا جو فصل ہے. باقی جو ناراض ہوئی نا اس میں کہتے ہیں ابن شہاب قرآن کوئی باتیں نہیں، ناراض ضرور نہیں. ناراضگی کا پتہ چلتا ہے نا، ناراضگی کو چھٹی ہوتی ہے یا اعلان کرنا پڑتا. جب انہوں نے اس کے بعد کلام نہیں کیا اور صاف الفاظ میں ناراض رہی اور جنازے پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت اطلاع نہ دی اور خود ہی پڑھ کے دفن کر دیا، تو سارے قرآن بتاتے ہیں کہ نہ وہ راضی ہوئی. بات سچی کرنی چاہیے. میں نے مسئلے کو جو حل کیا نا وہ آپ سنیں گے، مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. نہ حدیث کو انہوں نے چیلنج کیا کہ حدیث پر ناراض، حدیث حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں نے مانی. جب حضرت انہوں نے کہا تمہیں یار پتہ نہیں آسمان زمین کی رابطی کرنی، حضور نے فرمایا نہیں تھا، تو ان دونوں نے کہا کہاں فرمایا. مسئلہ کیا تھا اس کی تشریح کا تھا، وہ آپ سن لیں گے نا تو دونوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. کس چکر میں پڑے یار نہ وراثت کا جھگڑا، دونوں جانتے تھے نبیوں کی بھی وراثت ہوتی. امام جو 12 ان کی پاس پہ جو کچھ شیعہ خود مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی بیٹے کو نہیں ملتا. امام کے پاس جو جائیداد ہوتی ہے وہ امت کی ہوتی ہے. نہیں شیعہ مناظر کو چھوڑے نہیں بتا دیں بالکل حوالے دیں گے. نہ ہبا تو بات نہ ختم کر دیں سوال. ہبا تو بالکل بے بنیاد ہے، کوئی شیعہ اپنی کتابوں سے بھی نہیں ثابت کر سکتا. حدیث سننے کے بعد ناراضگی اسی لیے ہوئی کہ ٹھیک ہے حدیث تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ وارث کوئی نہیں، مگر رسول اللہ کی جو چھوڑی جائیداد ہے یہ وقف ہے، اس کے متعلق ہم ہیں. میں ایک مسجد بناتا ہوں، مسئلہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ملکیت نہیں، نہ تقسیم ہو سکتی نہ بیع ہو سکتی، مگر میں مسئلہ نہیں بننا چاہتا ہوں. کوئی برا مطالبہ بھی اگر کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے یار میں کام کر رہا ہوں، حضور بھی سربراہ مملکت سے میں سربراہ، مسئلہ ایک ہی تھا کہ وقف ہے، نہ وراثت ہے نہ ہبا، کچھ بھی نہیں. اسی طرح علیہ السلام کے زمانے میں جا کر بھی شیعہ سنی دونوں میں تقسیم ہوا، انہوں نے اولاد کو دیا نہیں، جیسے وقف تھا حکومت کی تعبیر میں. تو آپ تقریر سننے کے بعد شیعہ عالم کو کیا کہیں، شیعہ سنیوں سے پوچھتے رہیں گے، یہ مسئلہ ہو جائے رہتے ہیں. اور شیعہ عالم کو میرے ساتھ ملا ہے، میں انشاءاللہ اپنی بھائی کی تسلی کروں گا. دونوں فریق مسئلہ ان کے نزدیک ایک ہی ہے، مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ یہ جو زمین ہے موقوف وقف ہوئی ہے، اس کی تحریر کس کو حوالے دوں گا، کوئی بناوٹی بات تو نہیں. ابن شہاب زوری قانون ہے سنت کا، اس کو جو مجروح کرتا وہ سنی ظالم. ابن شہاب اگر اس پر جڑا ہو جائے تو دین کہا جائے گا، پھر ساری حدیثیں تو بھری ہے ابن شہاب. ابن شہاب اگر کوئی بات تشریح کے طور روایت میں پڑھاتے تھے یہ اعتراض کرتے اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ الفاظ انہوں نے پڑھایا. یہ تو نہیں کہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ یہ اعتراض ہے، جس چیز کو چاہے اعتراض نہ لیں، یہ تو بھائی پھر علم ہی سارا تباہ ہو جائے. ابن شہاب بالکل امام ہے، ثقہ ہے، کوئی نہیں بات اس میں اعتراض میں اعتراض ہی کہہ رہا ہوں. علی بھائی یہ ہماری بات ختم ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں نا ہمارا پروگرام میں نے آپ سے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ ہم جو اس طرح کے اختلافی مسائل ہیں نا حل کریں گے، لیکن آپ مسجد میں تشریف لائیں، بیٹھ کے بات کریں. یہ ٹیلی فوننگ اور رہنمائی ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ اگر اس پہ لگا دیں گے تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ بہت بے چین ہے لوگ، بہت بے چین.
उनको बताना कोशिश लेकिन आपका मसला बड़ा अहम है, मस्जिद में तशरीफ लाइए, मौलाना से बैठिए, 2 दिन रहिए, 3 दिन रहिए, हफ्ता पूरा बैठ के हल कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। ये प्राइस बॉन्ड के बारे में आपने बता दिया मौलाना। अगर कोई कंपनी या कोई इदारा देता है ना प्राइस बॉन्ड देता जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें क्या तकलीफ है, इनाम देता भी। जी अमीन शाह साहब, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत? सवाल कीजिए आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपका सवाल समझ गया, अगर इजाजत दें तो मैं मौलाना को दोहरा देता हूँ। मौलाना भाई ये फरमा रहे हैं कि अगर कोई आदमी अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, लेकिन बहुत ही इंसानियत की खैरखाई और बेहतरी के लिए और तरक्की के लिए काम करता है, जैसे सर गंगाराम अस्पताल है, ये म्यू अस्पताल है, या बाकी इस तरह रेल बनाना, ये करना, वो करना, तो उन लोगों को तो अजर तो मिलेगा ना, क्योंकि इंसानियत की फलाह और बेहतरी के लिए वो काम कर रहे हैं, तो अल्लाह के यहाँ उनका अजर और मुकाम तो होना चाहिए, जैसे कि भाई कह रहे हैं। यही सवाल है ना आपका? ठीक ठीक। नहीं अमीन साहब, आपकी ये गलती जो है ना, इस वजह से कि आप ईमान की कदर नहीं है ना। जो आदमी एक हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करता, वो 1000 नेकियां करने के वो हुकूमत उसको क्या इनाम देगी? वो तो भागी है उसको वो जेल में भेजेगी। डाकू चोर बड़े बड़े नेक काम करते हैं, मगर जो कायम शुदा हुकूमत है उनकी नजर में जब वो भागी हैं, उस हुकूमत को नहीं मानते, उनकी नेकियों में क्या कदर है? ये काफिर होना जो है ना इतना बड़ा जुर्म है कि इसके साथ नेकी कोई नेकी नहीं। ये अस्पताल बनाते फिर अल्लाह पर कोई एहसान नहीं, अल्लाह सिर्फ उस नेकी की कदर करता, वो भी अपने फजल से, वरना उस पर कोई बोझ नहीं कि इसमें अगर नेकी मुझे खुश करने के लिए दी मैं उसको जन्म दूंगा। अगर मुसलमान भी जो नेकी करे मगर उसकी नीयत लोगों को दिखाने की हो, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन कह देगा जिनको दिखाने के लिए किया था उनके दाखिले का सवाब ले ले। अल्लाह कोई मांगता है कि वो कहे कि जिस तरह की नेकी करनी मैं इसका सवाब नहीं, वो बादशाह कायनात का मालिक है, सिर्फ उस नेकी की कदर करेगा जो उसके रसूल के कहने पर उसको खुश करने के लिए की हो। वरना सब लोगों के मुंह पर मारी जाएंगी कि जा बाकी ठीक है, काफिर भी कई तरह के हैं ना, सारे एक तरह नहीं, आपकी बात ठीक है, कुछ काफिर हैं साथ बदमाश भी हैं, कुछ काफिर जरूर है मगर शरीफ है, अस्पताल बनाते मदद से। तो आप जानते हैं जेल में एक ही वार्ड नहीं, जो फांसी खाए उनकी कोठरियाँ अलग हैं, जो मामूली मुजरिम है वो अलग कमरों में। इसी तरह ये दोज़ख में भी हल्का अदाब होंगे, दोज़ख में ही मगर थोड़ा, जो बहुत कट्टर बेईमान है वो सख्त अदाब में, अशद अदाब में फर्क होगा, वहाँ अदाब में कमी बेसी का, मगर जाएंगे दोज़ख में। अल्लाह को नहीं माना, उसके रसूल को नहीं माना, ये थोड़ा जुर्म है, तो उसकी बादशाही में रह रहे और मान नहीं रहे उसको, बागी मुजरिम। चलिए बहुत शुक्रिया अमीन शाह साहब जी, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। बाजी उम्मे सुफियान ने कनाडा से हमें एक ईमेल के ज़रिए सवाल पूछा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो जो मशहूर किस्सा है कि जिसमें वो बादशाह का प्याला उसके भाई के पर वो सामान के अंदर रख दिया गया, तो उन्होंने पूछा है कि ऐसा किसी पैगंबर को ज़ेब देता है? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कर दूंगा मैं, बता रहा था जी। पहला सवाल उनका ये था कि पहला सवाल था कि हाजिर उम्रा की पाबंदियां एक नहीं, दोनों की एक, आज भी जो है ना नहीं सुनने शर्तें दोनों की है कि हज में कुछ काम और भी है, मिलवा जाना और बाद में दफा, मगर मक्का के अंदर जो काम है ना तवाफ़ काबा सही सभा मिलवागी, ये तो है कि आराम बाग पाबंदियाँ एक ही, मगर ये पाबंदियाँ जो है ना बाल गिर गया, आपने दाढ़ी पर हाथ फेरा, कोई गिर गया ये सर पर, ये से कोई दाम नहीं लाजमा, बेशक आप जितनी मर्जी खारिज करें सारे भी जाते हैं ना, कोई दाम नहीं है। अगर कैंची और उस तरह लेकर आप खुद काटते हैं जिसको हजाम बनाना कहते हैं, फिर है कि वो आदमी जो ना 3 रोजे रखे, अच्छे मिस्किनों को खाना खिलाए, बाहर खुद गिरे बेशक खारिज करने लगे, या कोई ऐसे नहीं राणा साहब कोई दाम पड़ता। ये जो कह रहे हो ना कि
نہائے مر کر نہائے، اس میں جو کچھ بال گرے گرتے گرے، بس کینچی اور اسلے سے جان بوجھ کر کہ میں بال کاٹ رہا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرا تھا کہ میں 9:30 بجے اٹھوں کبھی تو نماز اس وقت پڑھوں یا گھر کے ساتھ میں نہا کے اب فجر کی لیٹ ہو جائے، دیر سے میرے کو رانا صاحب یہ کئی میرے بھائی سن رہے ہیں، بہنیں بہت لوگ اب اس بیماری میں مبتلا ہیں، آپ تو شاد و نادر شاید ایسا ہوتا ہوگا، ورنہ لوگ تو اٹھتے ہی اب اس طرح کے سورج نکلنے کے بعد، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ لیٹ نہ کریں، جو ان سے کم بختی ہوگی نا کہ سوائے رہے اس کو اللہ معاف کرے، مگر جاگتے ہی نا فوراً اسی وقت وضو کر کے پہلا کام نماز پڑھنے کا کریں، پھر معافی مل جائے، وہ نیند اللہ کا انعام ہوگا کہ نیند بھی نصیب ہوگی اور نماز بھی جو وقت پر شمار ہوگی۔ اگر آپ لیٹ کریں گے نا زور کے ساتھ پڑھیں بھلا پھر مجرم، ایک سیکنڈ کی دیر نہ کریں، بے شک کوئی وقت ہو فوراً وضو کریں اور پہلے نماز پڑھیں، اٹھتے ہی سب سے پہلے رانا صاحب یہ کام کرنا۔ بہت بہت مہربانی مفتی صاحب، ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، میرا بیٹا 6-7 سال کا ہے، 6-7 سال سے ہی بیمار ہے، تو مہربانی کیجیے اس کے حق میں دعا کیجیے گا، آپ کی دعا میں اثر ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی جگہ دے انشاءاللہ بیماروں کے لیے، اور خاص طور پر رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیدائشی بیمار ہے۔ اچھا رانا صاحب آپ لائن پہ رہیے گا، مولانا سے ایک سوال پوچھیں کہ آپ کے مسئلے سے متعلق سب بیماروں کو شفا دے اللہ پاک۔ ٹھیک ہے، رانا صاحب نے پوچھا نہانے کے بارے میں، مولانا بعض لوگوں کو یہ اشکال آتا ہے کہ یہ جو صابن آج کل ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر تو ایک بہت زیادہ خوشبو وغیرہ بھی ہوتی ہے اور نہانے کے بعد بھی کافی دیر تک وہ برقرار رہتی ہے، تو کیا ایسے صابن سے ہمارا احرام کی حالت کے اندر غسل کرنا مناسب ہے؟ میاں صاحب اگر کوئی ایسے صابن سے پرہیز کرے نا تو بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ خوشبو لگانا نہیں، جس کو کہتے ہیں نا کوئی آدمی خود خوشبو جو ہے نا عطر وغیرہ لگائے، منع جو ہے خود خوشبو لگانا ہے، ورنہ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اس کو بوسا نہ دی، اس کو لگی ہوتی ہے، اس کو لگی ہوئی، کیوں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کو چومتے تھے، خوشبو بھی لگ جاتی تھی، خوشبو خود اپنی مرضی سے لگانا وہ منع ہے، کہیں سے لگ جائے خانہ کعبہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس لیے صابن بھی خوشبودار ہو تو کوئی ڈر نہیں، مگر کثرت خوشبودار ہی ڈھونڈتے پھرنا یہ بھی چلیے رانا صاحب بہت شکریہ جی، آپ کے توسط سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا ہمارا، جزاکم اللہ واسمہ جزاک جی جی۔ باقی ام سفیان کی جو بات تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور ام سفیان کیا بچی کا یہ سوال بہت زیادہ اور ضرور حل ہونا چاہیے، کیونکہ علماء حضرات جس طرح تفسیر کرتے ہیں اس مقام کی، اس سے ہر آدمی پریشان ہوتا گیا، یوسف علیہ السلام نے یہ کیا چلاکی کی کہ خود ہی پیالہ رکھ لیا، اگر آدمی پیچھے دوڑا دیے، چور بنا دیا، اور یہ کیا ڈرامہ، تو یہ ساری بات جو ہے نا غلط۔ یوسف علیہ السلام نے پہلی مرتبہ یہ بات نا ایک علم کی دیا کہ یہود نصارہ کی کتابوں میں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں نعمان بات کر رہا ہوں، میں سوال ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ ابا حاجرہ جو ہے ان کا نام جو عرب چاہتے ہیں یہاں پہ ہمارے یہاں وہ حاجر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کا نام صحیح نام لاتے ہیں، حاجر ہے نام اس کا حاجرہ نہیں ہے، تو یہ اس کا ایک تو بتا دیں۔ اور دوسرا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیت ہے انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس کے سلسلے میں جو وہ ہے کہ جب ہم اپنے بیوی کے پاس جاتے ہیں تو بسم اللہ کہیں تو شیطان نہیں دیکھ سکتا، تو کیا یہ بات درست ہے کہ لباس اتارتے وقت بھی جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو شیطان آپ کو نہیں دیکھے گا، لیکن آپ نے ظاہر نہیں دیکھا، آپ نے کہا کہ یہ حدیث ہے وہ صحیح ہے جس میں لباس کے بارے میں کہا گیا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا تصویر کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ نعمان بھائی بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، آپ کی صحیح مشکور فرمائے۔ تو پہلا سوال آپ کا تھا کہ حاجرہ کی بجائے حاجر کے، حاجر، یہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم جو حاجرہ کہتے ہیں نا، بلکہ کئیوں نے حاجرہ بنا دیا جیسے ہجرت کرنے والی، یہ غلط ہی ہے، لفظ بالکل ٹھیک ہے، حاجر، آخر میں ایک کوئی نہیں رہی ہے، حاجر، یہ جیم پر بھی زبر ہے، حاجر، لفظ بالکل ٹھیک، اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ میں، تو یہ بات جو عرب لوگوں کی ٹھیک ہے کہ حاجر کہنا چاہیے، حاجرہ وغیرہ کوئی نام نہیں۔ یہ دوسری ہے سے ہے نا حلوے سے نہیں ہے کسی، تو اس کی معنی کیا ہوں گی؟ چھوڑنے والی؟ ہاں یہ چلو ایک نئی بات ہے کہ حاجر کی معنی کیا،
حاضر جو ہے نا یہ مصری زبان کا رہا تھا، کیونکہ حضرت حاضر جو تھی اصل میں تو مصر کی تھی نا، چاہے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے تو اس کا اصل جو ہے نا معنی وہی ہے جو ہماری زبان میں شائستہ، بعضی بچیوں کے نام رکھو شائستہ، سمری ہوئی، بہت مہذب سلی کمن. ہاں بس یہ حاضر جو ہے نا شائستہ، سمری ہوئی، مہذب ہر لحاظ سے، بڑا پیارا نام ہے حاضر کہنا. آپ کی ایک بات تو واضح ہوگی کہ مولانا نے فرما دیا کہ آخر میں جو ہے لگاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اور عرب جیسے کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک بات اور، اس کے تو اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی حضرت سے معاویہ رضی اللہ کی والدہ ہے، یا اسی طرح رسولہ کی بیوی جو ہے ان کا نام بھی ہندی تھا نا، مگر ہندا کہتے ہیں. ہندا جو ہے بڑھا دی نا انہوں نے اردو زبان میں، یہ بھی ایک طرح اپنی طرف سے اضافہ جو اٹھتا ہندا. ہندا کوئی نام جو انڈیا کا نام ہے نا ہند، یہی نام ہے ہند. اور ہند بھی بہت اچھا نام ہے. ہند کا معنی یہ ہے کہ عورت میں جتنی خوبیاں ہونی چاہیے، جس عورت میں وہ ساری جمع وہ کہلاتی ہے، یعنی محاسن کا مجموعہ. محاسن، بڑا پیارا نام ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا تھا کہ شیطان تو تم کو دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے. تو اس حوالے سے انہوں نے فرمایا ہے کہ جب کپڑے ہم بدلتے ہیں تو اس وقت جب بسم اللہ، یہی سوال ہے نا نعمان بھائی، آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ زبیر علی صاحب صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے اگر وہ روایت اس میں آتا ہے کہ جب آدمی دیکھنے کی بات نہیں، بات تو ٹھیک ہے، نقصان نہیں بتا سکتے. یہ جو ہے نا کہ روایت میں ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، دیکھتے کیوں نہیں، ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں نا، دیکھتے کہتے ہیں. مگر جو ضرر پہنچانے کی بات ہے کہ جب پاخانہ میں جائیں باتھ روم میں تو بسم اللہ کہہ دیا. الگ میدان میں جو کپڑے جو ہے نا اٹھاتے ہیں وہ پہلے بسم اللہ کہتے ہیں. یہ شیطانوں کے اس کے دل میں آڑ بند رہتی ہے. یہ نہیں کہ دیکھتے نہیں وہ پھر مانا، یہ ہے کہ جنات وغیرہ میں نا چمٹ جاتے ہیں، تخبط ہو شیطانوں میں بس چمٹ جاتے ہیں، انسانوں کو پاگل بنا دیتے ہیں. قرآن کہتا آدمی بچا رہتا ہے، جنات اس کو نقصان نہیں پتا سکتے. مطلب یہ تھا دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. یعنی مولانا نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے انسان شیطانوں کی دسترس سے بچ جاتا ہے، نقصان نہیں پتا سکتے. وہ ایک حدیث وہ بھی ہے نا کہ بیوی کے قریب جاتے وقت بسم اللہ کہیں تو شیطان آپ کو نہیں دیکھ سکتا، یا نہیں دیکھ نہیں سکتا. وہ کہا کہ جو بسم اللہ نہیں کہتے پھر مرد کے ساتھ نا شیطان بھی مباشرت شروع کر دیتا. وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں. ہاں اس لیے یہ پڑھ لے تو نامراد پھر اس میں شریک نہیں ہوتے. اچھا لیکن مولانا یہ جو غسل خانے والی بات ہے، یہاں سے میں نے لکھا بھی ہوا تھا اپنے سوال میں، تو میں نتیجی بات کرنا چاہ رہا تھا بس کر لیں آپ سے کہ یہ دو باتیں. ایک تو یہ کہ جب غسل خانے میں جاتے ہو دعا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ آپ قبول و قبائل سے بچتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے رہتے ہیں، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا ہمارے پاس نوجوان بڑی عجیب سی بات کہتے ہیں کہ جو عادت شرعیہ ہے نا اس کی بات ہے، کیونکہ فرشتے تو باہر کھڑے رہتے ہیں. تو نعمان بھائی ایسی باتیں پھر سوال ہی پیدا کرنے والی ہیں. فرشتوں میں کدھر جانا، جیسے زبیر علی صاحب نے کہا نا کہ فرشتے والی روایتیں صحیح نہیں ہیں، شیطانوں والی ہے تو ایسی بات کہ وہ ساتھ ہی رہتے ہیں. باقی ان کے ساتھ رہنے سے ان کے لیے کیا پردے ہمارے وہ ہر وقت ساتھ. اور اگر یہ آتے سریہ والے سوچتے ہیں کہ صرف فرشتے ہی نہیں گواہ ہوں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کو بھی بلوا دے گا، ہاتھ پاؤں اور یہ شرمگاہ اور یہ ہاتھ جو نا یہ خود نعمان بولیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتا رہا. در و دیوار بھی بلکہ وہ فلم ہی ساری آ جائے گی. پھر یہ کیا کریں گے، فرشتے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، اللہ دیکھ رہا ہے. اعضاء جو ہیں ان میں سارے نشان ثابت ہو رہے ہیں، فلم بنتی جا رہی. ہاتھ پکار اٹھیں گے کہ میرے ساتھ یہ حرکت کرتا تھا، آدھا تناسل بتا دے گا. تو اللہ بنا دے ایسے ہیلے بہانے نہیں سوچنے چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ سے. نہیں فرشتے کہیں نہیں جاتے، فرشتے ساتھ ہی رہتے. پچھلے ہفتے حاجر کی بھی اصلاح ہوگی اور شیطان والی بات، اور بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ ہندا کوئی نہ دکھے نہ پڑے، ہند کا کہ ایک مسلمان شیطان کی دسترس سے بچ جاتا ہے. بس. اچھا نعمان بھائی آپ سے بہت زیادہ معذرت کہ جیسا کہ آپ نے مجھے میسج بھی کیا کہ پچھلے ہفتے ہم پروگرام نہیں کر سکے. الحمدللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ. انشاءاللہ.
चले बारकल्लाहु फीक। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात सारे मेरे भाई मशरिक मगरब में सुन रहे हैं। पहली मरतबा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों से भाइयों के पैसे रखवा वापस, कोई इरादा उनको चोर बनाने का नहीं था, ना उनको किसी ने तक पकड़ा कि तुम्हारे हाथों में पैसे हैं, वो ले गए। इरादा था कि भाई जो है इनकी हालत पतली है, अब्बा की भी तंग है, राज तो अभी खोलना नहीं था, मदद कर के जाएंगे तो अपना गुजारा करेंगे। और दूसरी मरतबा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद ही बादशाह का और प्याला कोई नहीं, बादशाह के आपका प्याला, और वो प्याला जो ना सोने का था, बहुत कीमती था, वो खुद रखा, एक बारी पर ये जनरेटर चला अल्लाह कि मौलाना आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से बात कर रहे हो। मैं बयान कर रहा था जी जी। तो जिस तरह पहली मरतबा उन्होंने जब अपने भाइयों के सामान में रखवाए पैसे, उस वक्त कोई चोर बनाने के रहा था, समझते हैं कि इमदाद की। तो दूसरी मरतबा में उन्होंने ये कीमती प्यारा भाई के जो सामान में रखा, कोई उनकी ये स्कीम नहीं थी, कोई चोर बनाने का इरादा नहीं था, दिमाग में ये बात नहीं थी कि ये हो जाएगा। बड़े गौर से मेरी बात सुनना, ना उन्होंने कोई हिदा की। वो तो जब मामला सामने आया तो जब तक खुदा कितना ये सब कुछ काम हमने यूसुफ के लिए कर दिया, वरना यूसुफ का ख्याल तक नहीं हुआ। क्या उन्होंने पहले की तरह भाई की मदद के लिए वो कीमती प्याला रख, मेरा भाई रब्बा जी इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद उन्होंने किसी को नहीं कहा कि मेरा प्याला गुम हो गया, ढूंढो। जो बेचारे मुलाजिम थे ना, खादिम थे, उनकी जान के लाले पड़ गए कि भाई जान गुम है, हमारा क्या बनेगा। वो खुद दौड़े, उन्होंने पीछे आवाज़ें दी कि काबले वालों तुम चोर हो। इन्होंने कहा यार हम तो यहाँ अल्लाह खरीदने हैं, चोरी करना है। अब एक बात और जो अल्लाह ने की, वरना फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भी ले आते तो आप भाई को ना फिर भी रखे। इसलिए अल्लाह कहता है सारा काम तो मैंने किया, तो यूसुफ के दिमाग में भी नहीं था। उन्होंने पूछा कि अगर निकला सामान फिर क्या, जो मिस्री कानून था उसके मुताबिक जुर्माना हो सकता था, यूसुफ अलैहिस्सलाम रख नहीं सकती, क्या हो। उनका सवाल पहला ये है कि जब हम हज के लिए जाते हैं तो काफ़ी पाबंदियां होती हैं इहराम की हालत के अंदर। तो भाई ये फरमा रहे हैं कि उम्रे की हालत के अंदर भी जब इहराम बांधा हो तो वही पाबंदियां हमें करनी पड़ती हैं? यही सवाल है ना राना साहब आपका? जी ठीक है, जवाब देंगे मौलाना। पाबंदियाँ तो हाजिर उम्रा दोनों की राना साहब है कि कुछ पाबंदियाँ लोगों ने आप ही बना दी है ना। मिसाल के तौर पर यह हो कि बाल ना कोई टूट जाए, हालांकि मना तो राना साहब से रहा कि कैंची या उस तरह से खुद कोई आदमी हजामत करे ना, अपनी बाल काटे सारी दाढ़ी के ये बगरों वगैरह के, वो हराम है। आप दूसरे नंबर से करें, चले दूसरे नंबर से कर लें कॉल। अगर फिर आपको शायद ऐसा है कि कॉल थ्रू ना हो तो इंतजार भी कर लीजिए। जी ठीक। चलिए प्राइस बॉन्ड वाले सवाल को निपटा। प्राइस बॉन्ड ठीक ही है, जिसका निकलता वो रहे। मुफ्ती साहब को बहुत बहुत मुबारक कि आप वाकई ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उम्मत को इकट्ठा करने का। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे। जज़ाकुमुल्लाह व सल्लल्लाहु। और मुफ्ती साहब से मैंने छोटे से दो सवाल है। एक तो ये पूछना था कि मैं अभी उम्र पे गया था, तो उम्र के दौरान भी बच्चे होती है कि जिसम का कोई बाल है तो या कोई मसला इस तरह का कुछ है, और खुशबू नहीं जाती, साबुन से नहाना नहीं है। ठीक है, मौलाना ने आपका सवाल सुन लिया है और जवाब दे रहे हैं आपके लिए। नहीं राना साहब जरा रुकिएगा। ठीक है, राना साहब का मौलाना दुबई से हमें कॉल कर रहे हैं। राना तुफैल साहब, एक तो आपको मुबारकबाद और दराजी उम्र की दुआ दे रहे हैं और आपके प्रोग्राम से बड़े खुश और मुतमईन हैं। राना साहब को अल्लाह खैरियत से रखे। मेरे मारूफ मजहबी स्कॉलर, मुमताज़ आलम दीन, वहदत उम्मत के दाई, मेरी मुराद मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इसाक मद्दजुल आली है। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर दोबारा नोट कर लीजिए, 0800111777। जी मौलाना, हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा चंद तहरीरी सवालात से जो ईमेल के ज़रिए हमें आते हैं उनके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
تو ایک بھائی نے ہمیں سوال پوچھا ہے کہ پرائز بانڈ میں نکلنے والا انعام جو ہے وہ شرعی اعتبار سے کیا وہ ہمارا ہی مال ہے، ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ جواب مرحمت فرمائیں۔ یہ کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، صاحب رانا تو خیر بول رہا ہوں دبئی سے۔ جی رانا صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سے کوئی پہلے تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی سر سوال پوچھا تھا مجھے آپ جی پوچھیے۔ سر مجھے تو مجھے الحمدللہ۔ پوچھیں آپ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مجھے تو سوال یہ تھا کہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں ہاں جی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے وقت کو کیا کہ دعویٰ پیش کیا کہ مجھے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے معلوم پتہ کیا ہے یہ بزرگ کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا کہ یہ اس سے گواہ جو گواہ برطرف کیے گئے جب سیدنا نے گواہ پیش کیے تو گواہوں پہ جرا کی گواہوں کو رد کیا گیا۔ ان کے بعد سیدنا نے کہا کہ مجھے کس آپ تسلیم نہیں کرتے تو مجھے بلاتے کے طور پہ تو دیتے کیونکہ میں اپنے والد کی بیٹی تو نہیں ہوں۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس کے جواب میں حدیث پیش کی گئی کہ وہ لا ناری ولا نور نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777۔ فتاوی آن لائن اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معروف